پاشا صاحب کو کہتے ہیں آئے خدا کا ذکر کریں. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. تشریف رکھیں. آج بڑا ایک خاص مضمون ہے. سب کو میں نے بتایا تھا کہ آج خاص مضمون ہے کہ ٹیڑھی چال. کیا ہے یہ؟ ایک ایسا نبی ہے جس کا نام غلام نبی ہے. جب بائبل مقدس میں سے ہم اس بات کو پڑھتے ہیں کہ جب قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر سے نکل کر مواب کے علاقہ میں پہنچی تو مواب کے علاقے کا جو اس نے بادشاہ تھا اس کا نام بلق تھا. اس نے دیکھا کہ اتنا بڑا اجتماع ہے اور وہ ان سے جنگ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ جنگ کرنے کے لیے وہ جانتا ہے کہ میں اتنے بڑے اجتماع کا جو ہے وہ سامنا نہیں کر سکتا. اس نے پھر غلام نبی کو بھیجا کہ غلام نبی کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجا کہ آئے اور اس قوم بنی اسرائیل پر لڑ کریں تاکہ میں ان سے جنگ جیت سکوں. لیکن بائبل مقدس میں ایسا لکھا ہے کہ اسرائیل پر کہ جو اسرائیل پر لڑ کرے گا وہ خدا اس پر لڑ کرے گا، کیونکہ اسرائیل کوئی خاص مطلب عام آدمی نہیں بلکہ بائبل مقدس کے مطابق اسرائیل جو ہے یعقوب کا نام ہے اور یعقوب کا معنی دھوکے باز ہے. لیکن پھر بعد میں خدا نے اس کا نام اسرائیل رکھا. اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے زور آور، اور جسے خداوند زور دیتا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی، کیونکہ اس کا زور خدا ہے. اور اس لیے اس کا نام اسرائیل ہے. اور بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کی اولاد. اور جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ میں تجھے بہت جو ہے دولت دوں گا اور تجھے جو ہے دولت دوں گا اور آ کر بنی اسرائیل پر لڑ کر. لیکن اس نے جب وہ وہاں پر ان کے وہاں پر تھا تو خدا نے بلام سے پوچھا، بلام یہ کون ہے جو کہ لوگ تیرے پاس آئے ہیں؟ تو کیا خدا نہیں جانتا تھا؟ خدا جانتا تھا، لیکن خدا انسان کی زبان سے سننا چاہتا ہے کہ انسان کیا چاہتا ہے. اور اس نے کہا کہ یہ بلق نے بھیجے ہیں تاکہ میں قوم بنی اسرائیل پر لڑت کروں. اس نے کہا تو ان کے ساتھ نہ جانا، تو ان کے ساتھ نہ جانا. لیکن اس نے جب واپس گئے لوگ، اس نے کہا کہ اس نے آنے سے انکار کیا ہے. پھر بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اس نے اور لوگوں کو بھیجا کہ جا کر ان کو جو ہے کہے کہ میں تجھے ایک بہت بڑے منصب پر جو ہے مقرر کروں گا اور تو آ کر ان پر لعنت کر. لیکن خدا نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ بلق نے بھیجے ہیں تو کیا میں ان کے ساتھ جاؤں؟ خدا نے کہا جا، لیکن جو کچھ تیری زبان میں ڈالوں گا، تیرے منہ میں جو کچھ میں کہوں گا وہ تم نے ایسا ہی کرنا ہے. یہ بار بار خدا جب ایک بار کہہ دیتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا تو بار بار نہیں کہتا، کیونکہ بہت ساری باتیں جو اس نے پرانے عہد نامے میں کہہ دی ہیں اس کو نئے عہد نامے میں کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس نے ایک دفعہ جب کہہ دی بات وہ کیا ہو گئی اور اس کو بار بار اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی وجہ سے اس نے وہ جب اپنے گدی پر سوار ہو کر جا رہا ہے تو خدا کے فرشتے نے 3 بار اس پر حملہ کیا کہ اس کی گردن کو اڑا دے، کیونکہ اس نے خدا کے حکم کو کیا کیا تھا؟ توڑا ہے. کیونکہ خدا کا حکم توڑنے والے کبھی خوش نہیں رہ سکتے، کیونکہ بائبل مقدس میں یہی لکھا ہے کہ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو پھر خدا کا فرشتے نے جب اس کو مارنا چاہا تو گدی نے اس کو 3 دفعہ بچایا. لیکن پھر خدا نے اس سے یہ کیا کہا، خداوند کے فرشتے نے اس سے کیا کہا؟ آئے گنتی کتاب 22 آیت کو دیکھیں. گنتی کی کتاب 32 آیت. خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو نے اپنی
गधी को 3 बार क्यों मारा? क्यों? खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? क्योंकि वो हट जाती थी रास्ते से, उसने 3 दफा उसे मारा। उसने कहा क्यों मारा? देख मैं तुझसे मजामत करने को देख मैं तुझसे मजामत करने आया हूँ, इसलिए कि तेरी चाल मेरी नजर इसके तेरी चाल मेरी नजर में टेढ़ी है। उसने कहा तेरी चाल मेरी नजर में क्या है? तेरी चाल मेरी नजर में क्या है जी? तेरी चाल ठीक नहीं है। जब तुझे मैंने एक दफा मना कर दिया कि तूने नहीं उनके साथ जाना, फिर बार बार तू क्यों मुझसे पूछता रहा है? इसलिए मैं आया था कि तुझे क्या करूं? कत्ल कर दूं, मार डालूं। लेकिन तेरी गधी ने 3 बार तुझे बचा लिया है, क्योंकि जब इंसान की चाल टेढ़ी होती है, क्या टेढ़ी चाल वाले लड़के को हम रिश्ता देना पसंद करते हैं? जिसकी चाल टेढ़ी है, उसके काम अच्छे नहीं है, तो वो उसको हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि हम अपनी बेटी उसे दें। टेढ़ी चाल वाले को कोई भी पसंद नहीं करता, ना इंसान पसंद करता है और ना ही खुदा पसंद करता है। टेढ़ी इसलिए उसने कहा मैं इसलिए आया हूँ कि तेरी चाल क्या है? टेढ़ी है। और लेकिन इसके अंदर जो है, जब उसने कहा कि मैं तुझे एक बहुत बड़ी बरकत दूंगा, एक बड़ा मनसब पर जो है कायम करूंगा, तो उसके अंदर क्या आ गया? लालच। क्योंकि इंसान जो है वो लालची रहा है शुरू से। उसके अंदर कोई चीज उसको अगर कही जाती है तो फिर वो उसके लालच में आ जाता है। और ऐसा ही उसके अंदर जब लालच आया तो फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि फिर उसका अंजाम क्या हुआ। क्योंकि ये तफसील के साथ अगर इसका जाएंगे तो ये बहुत टाइम चाहिए होगा, लेकिन मैं मुख्तसर तौर पर इसकी बताऊंगा। जब हम इसके 31 बाब को देखते हैं तो 31 बाब में इस बात को बाइबल मुकद्दस में बयान करती है, वो कत्ल हुआ। उसको क्या कर दिया गया? जंग में कत्ल हो गया। क्योंकि लालची लोगों का जो अंजाम है वो मौत ही है। उनका एंड क्या है? मौत है। क्योंकि खुदा ऐसा करेगा नहीं कि लालची लोगों को छोड़ देगा। वो कोई खादम हो या कोई आम इंसान हो, अगर उसके अंदर लालच है तो उसका अंजाम क्या है? उसका अंजाम मौत है। क्योंकि 10 अहकाम में लिखा है तो तुम लालच न करना। जब लालच करते हैं तो किसका हुक्म तोड़ते हैं? 10 हुक्मों में से एक हुक्म को हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया। इसका मकसद है कि जब हम खुद ही हुक्म तोड़ेंगे तो फिर दूसरों को क्या तलकीन कर सकते हैं? दूसरों को हम क्या सिखा सकते हैं? इसका मकसद ये है कि उसने ऐसा किया। तो बाइबल मुकद्दस इसके जब गिनती की किताब का 31 बाब को पढ़ते हैं तो वहाँ वो क्या होता है? कत्ल होता है। क्योंकि लालची लोगों का अंजाम मौत है। लालची लोगों का अंजाम क्या है? मौत है। आए हम बाइबल मुकद्दस में इस बात को पढ़ते हैं कि जब हम इस गिनतियों के नाम पर रसूल का खत मान बाप उसकी 19 आयत गलतियों का नाम खातर सफा नंबर 220 मान बाप की। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी। जिस्म के काम अगर जिस्मानी कामों में मसरूफ है, जिस्मानी कामों की ख्वाहिश करते हैं, तो फिर हम क्या है? जिस्मानी कामों में मसरूफ है, तो फिर आप खुदा के हुक्म के नाफरमान हैं। हमारी चाल क्या है? टेढ़ी है। बाइबल मुकद्दस में बयान करती है कि पहले क्या है जी? पहली बात लिखा है हरामकारी। क्या है? हरामकारी। हरामकारी ये होती है कि अगर हमारी बीवी है, लेकिन अपनी बीवी के होते हुए भी हम किसी गैर औरत पर नजर रखते हैं, तो हम क्या हैं? हरामकार हैं। और हरामकार कभी खुदा की बात से अपने दाखिल नहीं होंगे। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है हरामकारों का अंजाम क्या होगा। हरामकारों का अंजाम क्या है? जब हम इस बात को देखते हैं गिनती की किताब में कि इस बात का लिखा हुआ है कि वहां पर जब हम इस बात को देखते हैं तो इसकी 25 आयत को देखते हैं।
بات کہ حرام کاروں کا کے لیے خدا کیا کہتا ہے؟ 25 بات کی پہلی آیت سے پڑھیں۔ اور اسرائیلی شہر میں رہتے تھے اسرائیلی شدید میں رہتے تھے اور لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری شروع کر دی اور لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ کیا کر دی؟ حرام کاری شروع کر دی۔ موابی عورتوں کے ساتھ انہوں نے حرام کاری، میں نے بتایا ہے کہ بیوی کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی غیر اور عورت کے ساتھ ایسا سلسلہ کرتا ہے تو وہ حرام کار ہے، اور حرام کاروں کا کے بارے میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ کیا ان کا انجام کیا ہوگا۔ جی ہاں پڑھیں گے۔ کہ وہ عورتیں لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی کیونکہ وہ عورتیں لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں میں پانی کی دعوت دیتی تھی، اور یہ لوگ جا کر کھاتے یہ لوگ جا کر کھاتے، یعنی یہ حرام کاری تو کرتے تھے، پھر ایک اور برا کام کرتے تھے کہ ان کی دیوتوں کی قربانیوں میں بھی شامل ہوتے تھے اور ان کے جا کر کھاتے تھے اور ان کے دیوتوں کو پوجتے بھی تھے۔ ہاں جی، اور یہ لوگ جا کر کھاتے اور ان کے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے، ان کے دیوتاؤں کو کیا کرتے تھے؟ سجدہ بھی کرتے تھے۔ ہاں جی، یہ وہ اسرائیلی بات نور کو پوجنے لگے یوں اسرائیلی بالے بغور کو پوجنے لگے، تب خدا کا قہر بنی اسرائیل تب خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا، کیونکہ ایک تو بت پرستی کر رہے ہیں اور دوسری حرام کاری کر رہے ہیں۔ وہ عورتیں اپنے وہاں بلاتی ہیں اور پھر وہ ان کے ساتھ حرام کاری بھی کرتے ہیں اور جا کر ان کے دیوتوں کو کیا کرتے ہیں؟ پوجتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو برے کاموں میں مصروف ہوتا ہے وہ اس کے لیے مذہب کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، وہ اپنے گناہ میں مصروف رہتا ہے اور مجھے اپنا گناہ ہی اچھا لگتا ہے۔ وہ اس کے لیے کہ وہ بتوں کو پوجا کرنے کے لیے اگر وہ اس کو اور کچھ کہتے تو وہ کرتے کیونکہ وہ ان کے اندر حرام کاری پڑی ہے۔ جی، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، قوم کے سب سرداروں کو پکڑ کر موسیٰ نے موسیٰ سے کہا قوم کے سب سرداروں کو پکڑ کر خداوند کے حضور دھوپ میں ڈال دے، کیونکہ یہ حرام کار لوگ ہیں، بت پرست ہیں، ان کو کیا کر بائبل مقدس بیان کر دیا، اسے کیا کر دھوپ میں ڈال دے تاکہ ان کو آگے مارنے کے بعد ان کا کیا انجام ہوگا؟ ان کو دھوپ میں ڈال دینا، مرے ہوئے بھی دھوپ میں سڑتے رہے، کیونکہ حرام کاروں کی یہی سزا ہے۔ ہاں جی، تاکہ خداوند کا شدید قہر اسرائیل سے ٹل جائے۔ تو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے حاکموں سے کہا کہ تمہارے جو آدمی بندے غبور کی پوجا کرنے لگے ہیں ان کو قتل کر دو، کیونکہ یہ ان کو قتل کرنے کے بعد خدا کا حکم یہ تھا کہ ان کو دھوپ میں کیا کرنا ہے؟ ٹانگ دینا ہے، کیونکہ حرام کاروں کی یہی سزا ہے، بت پرستوں کی یہی سزا ہے، جا کے ان کے دیوتوں کو بھی پوجتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ حرام کاری کرتے ہیں۔ حرام کاروں کا انجام بائبل مقدس میں کتنا بھیانک دکھایا گیا ہے کہ ان کی لاشوں کو کیا کر دینا ہے؟ دھوپ میں ٹانگ دو۔ خدا کہتا ہے کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ اب یہ زندہ رہیں اور ان کو معمولی سزا دو، بلکہ بائبل میں لکھا ہے قتل کر کے ان کو دھوپ میں کیا کرو؟ ٹانگ دو، کیونکہ یہ بائبل مقدس کے مطابق غلط ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی ادھر ادھر منہ مارتا پھرے، تو یہ تو غلط بات ہو جائے گی، یہ خدا کو پسند نہیں ہے، اور ایسا کا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی دوسرا جو ہے وہ حرام کاری نہ کر سکے۔ آئے ہم آگے پڑھیں، غلطیوں کے خاتمے میں آتے ہیں۔ ہاں جی، آگے ہاں جی، 5 بات کرنی چاہیے۔ ناپاکی، اگر کوئی شخص کسی غیر عورت کو بری نظر سے دیکھتا ہے تو وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے، وہ ناپاک ہے۔ کسی کی بیوی کو دیکھا اور اس پر نظر رکھ لی اور اس کو بری نظر سے دیکھا کہ میں اس کے ساتھ ایسا زنا کروں،
اس لیے بائبل مقدس بیان کرتی ہے وہ کیا ہے، وہ شخص ناپاک ہے کیونکہ وہ ٹیڑھی چال چل رہا ہے، اور ٹیڑھی چال چلنے والوں کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہاں جی، بائبل مقدس میں آگے بڑھیں گے۔ شیوہ پرستی یعنی اپنے دل کی جو باتیں ہیں اس پر چلنا۔ ہاں جی، بت پرستی ہم اگر کرتے ہیں تو ہماری چال سیدھی نہیں ہے۔ ہماری چال کیا نہیں ہے؟ پچھلے سنڈے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ ہم نے اس بات کو سنا تھا کہ یہ گناہ کون سا ہے؟ بڑا گناہ ہے۔ موسیٰ نے کہا میرے لوگوں نے کیا کیا ہے؟ بڑا گناہ کیا ہے۔ بت پرستی کرنا وہ بے شک بت مقدسہ مریم کا ہو یا یسوع مسیح کا ہو یا کسی بھی مقدسین کا ہو، وہ بت ہے اور ان کو پوجنا بائبل مقدس کے مطابق غلط ہے۔ اس لیے لکھا ہے بت پرستی۔ اگر ہم بت پرستی کرتے ہیں تو کون سی ہماری چال ہے؟ ٹیڑھی ہے یا سیدھی ہے؟ ٹیڑھی چال ہے، اور ٹیڑھی چال والوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اچھا کہ برا؟ تو برا ہی ہوگا۔ ہاں جی، آگے جادوگری کرنا جو ہے، جادوگر جو ہے خدا کو پسند نہیں ہے۔ جادوگر جو ہے خدا کو پسند نہیں ہے۔ جب سول کے دور میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ سول کے دور میں جب جادوگر تھے تو سول کو خدا نے کہا سب جادوگر کو مار دے، کیونکہ خدا جادوگری پسند نہیں کرتا، کیونکہ جادوگر خدا کی بادشاہت میں داخل بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے بائبل مقدس میں یہ بیان کرتی ہے جادو کرنا یا جادو کروانا دونوں صورتوں میں غلط ہے۔ اگر ہم کسی کے لیے جادو کرواتے ہیں یا جادو کرتے ہیں تو دونوں صورتوں میں بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے وہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اور یہ ہماری چال کیا ہے؟ سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے؟ یہ ٹیڑھی چال ہے، کیونکہ جادوگر خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہ ان کو بائبل مقدس کے مطابق مکاشفہ کی کتاب میں جب پڑھتے ہیں تو جادوگروں کو بھی جو ہے آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا۔ شاید آج تو ہم اپنے دلوں سے جادوگری سے روپیہ پیسہ کماتے ہیں، لیکن یہ روپیہ پیسہ ہی ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ عذاب بن جائے گا۔ ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ عذاب بن جائے گا۔ کیونکہ جادوگروں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کالا بکرا لے آنا، وہ یہ کرنا وہ کرنا، وہ ساری چیزیں جو ہیں جادوگر کیا کرتے ہیں؟ اپنے کھانے پینے کے لیے لوگوں سے ایسی چیزیں منگواتے ہیں، تو یہ ان کی چال ٹیڑھی ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جو جادوگری کرتا ہے یا جادوگری کرواتا ہے دونوں صورتوں میں وہ ٹیڑھی چال چل رہا ہے۔ ہاں جی، عداوتیں یعنی کسی کے ساتھ عداوت رکھنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی جو ہے وہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ کیا ہے؟ ہماری چال ٹیڑھی ہے، یہ سیدھی چال نہیں ہے۔ ہم کسی سے ایسی پنجابی سے جنہوں نے بیان رکھنا، ایویں بیان رکھنا کہ جنہوں یعنی اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم کون سی چال چل رہے ہیں بھائی صدر؟ ٹیڑھی چال۔ ہاں جی، جھگڑا اگر ایسا ہی جھگڑا کرتے رہتے ہیں تو پھر ہماری چال ٹھیک ہے؟ ٹیڑھی چال ہے۔ جھگڑالو آدمی، جھگڑا کرنے والے آدمی کیا پسند کرتے ہیں؟ جھگڑا کرنے والا شوہر وہ اس کو بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ بیوی اس سے پریشان رہتی ہے کیونکہ وہ ہر وقت کیا کرتا رہتا ہے، اسے جھگڑا کرتا ہے، یا ہم آپس میں یا محلے میں لوگوں کے ساتھ فضول کر لڑائیاں لڑتے ہیں، تو ہماری چال کیا ہے؟ ٹیڑھی ہے۔ ہم غور کریں گے کہ ہماری چال کیسی ہے۔ ہاں جی، حسد جو ہے اس کا مقصد ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق جو ہے حسد رکھنا کسی سے، یہ اس کی یہ بڑی بلڈنگ ہے، یہ اس کے بعد یہ ہے، یہ حسد ہے۔ حسد رکھتے ہیں، اگر ہمارے اندر حسد ہے تو پھر ہماری چال ٹیڑھی ہے، اچھی چال نہیں ہے۔ یعنی کہ خدا کو بالکل خالص لوگ چاہیے، خدا کو 2 نمبر کے لوگ پسند نہیں ہیں، اس کو 1 نمبر لوگ چاہیے، بڑے کم ہی ہوں۔ اس لیے بائبل مقدس میں بیان ہے کہ بلائے ہوئے لوگ بہت ہیں مگر برگزیدہ تو نہیں ہیں۔ برگزیدہ خدا کو چاہیے، اس کو بہت بڑی بھیڑ نہیں چاہیے، لیکن جتنے بھی ہوں وہ کیا وہ اچھے ہوں، خالص ہوں، اچھے ہوں اور کیا ہو؟ خالص ہو۔ ایک بچہ ہو لیکن کام کا ہو تو وہ 10 بچوں سے کیا ہے؟ بڑھ کر ہے۔
ایک بچہ اگر فرما بردار ہے، ماں باپ کی بات کو مانتا ہے، سنتا ہے، ماں باپ کی عزت کرتا ہے، تو وہ 10 لڑکے جو ماں باپ کی عزت ہی نہیں کرتے وہ ان سے بہتر ایک ہے۔ لیکن یہی بات ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ حسد جو ہے یہ یوسف کے بھائیوں نے بھی اس سے کیا کیا تھا، حسد ہی تو کرتے تھے کہ یہ باپ دیکھتا ہے اور اس سے حسد کرتے کرتے اپنے ہی بھائی انہوں نے مارنے کے لیے میں تیار ہو گیا کہ ہم اس کو کیا کریں گے، لیکن وہ اس کے بھائی نے ان کو بچا لیا اور کنویں میں ڈال دیا، لیکن وہ وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ خدا جس سے کام لینا چاہتا ہے آپ کچھ بھی کر لیں، خدا اس سے کام لے کے رہتا ہے۔ آگے جی، غصہ کرنا جو ہے یہ بائبل مقدس میں غصہ یسوع جی کو بھی آیا تھا، کوڑا اٹھا کر انہوں نے کیا کیا تھا، ہیکل کے لوگوں میں جو وہاں پر خرید و فروخت کرتے تھے ان کو کیا کیا تھا، کوڑے مار مار کے وہاں سے نکال دیا گیا، کیونکہ اس نے کہا یہ میرا گھر دعا کا گھر ہے، تم نے ڈاکوؤں کی کھوپ بنا دیا ہے، یہ جو سلسلہ کار ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تم جو کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم غصہ کرتے ہیں تو پھر ہم کیوں سی چال چل رہے ہیں، ٹیڑھی چال ہے، یہ ٹیڑھی چال ہے۔ جی آگے، تفرقے، یعنی تفرقے جو ہے گھروں میں تفرقے باہر ڈال دینا کہ ایک جاتے ہی بیوی ایک اچھے خاصے گھر کو جو وہاں پر بڑی خوشیاں تھی، جاتے ہی اس نے کیا کر دیا، پہلا کام اس نے گھر کا ہی بیڑا گھر کیا، اس گھر کو یوں ایسا گھر تھا اس کو ویسا کر دیا۔ تو یہ اگر ویسا کرتی ہے تو اس کا مقصد ہے اپنے گھر کے اندر کیا ڈال دیے ہیں، تفرقے ڈال دیے ہیں، وہ ٹیڑھی چال چل رہی ہے، اس کی چال ٹھیک نہیں ہے اور خدا اسے پسند نہیں کرتا، نہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں، نہ گھر والے پسند کرتے ہیں۔ یعنی تفرقے ڈالنا جو ہے یہ ایک کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں جی، چدائیاں، یعنی گھر کے اندر اگر سلسلہ کار ٹھیک ہے، وہ خدا کی مرضی کے مطابق چلتی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، آ کر ان میں جدائیاں ڈال دی ہیں اور وہ الگ الگ ہو گئے ہیں، گھر کا بیڑا گرک کر دیے ہیں۔ اور اسی لیے بائبل مقدس بیان کرتی ہیں کہ جو عورتیں ایسا کرتی ہیں گھروں کے اندر جا کر جو ہے تفرقے ڈالتی ہیں، جدائیاں ڈالتی ہیں، تو ان کی چال کون سی ہے، سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے؟ کہ ٹیڑھی چال والے کو کوئی پسند کرے گا؟ وہ ٹیڑھی چال والے کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ ہاں جی آگے، بدعت جو ہے اس کے جو لفظ ہے یہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ خدا کے کلام میں سے کچھ نکال دینا یا اس کلام میں کچھ ڈال دینا، اسے بدعت کہتے ہیں، اسے بدعت کہتے ہیں کہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے بلکہ خدا کے کلام کے الٹ ہے، اس میں بائبل مقدس میں بیان نہیں کرتی ہے، لیکن وہ اس کو مانتے ہیں، ان کا ایمان بن گیا ہے اور یہ بدعت ہے، یعنی کہ خدا کے کلام میں اضافہ کر دینا، جس کو بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں بیان نہیں کرتی، لیکن ہم نے کیا کیا ہے، اس میں کیا کیا ہے، بدعت ڈالی ہے۔ بدعت کا لفظی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ خدا کے کلام میں سے کچھ ڈال دینا یا کچھ نکال دینا۔ اگر اس میں ہم کچھ شامل کرتے ہیں یا اس میں کچھ نکالتے ہیں تو ہم بدعتی ہیں، ہم بدعت پر چلتے ہیں، اور اس لیے بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے بدعتیں۔ ہاں جی، بغض، یہ جو صدر بغض ہے ایک ہی طرح کے دونوں لفظ ہیں۔ یوسف کے بھائی جو تھے نا، بائبل مقدس میں لکھا ہے اسے بغض رکھتے تھے، یوسف کے بھائی اپنے بھائی سے کیا رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے۔ ہم بھی ایسا ہی ہمارے بھائیوں میں سے دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے خاندان میں سے کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو ہم اس کے خلاف اندر سے کیا رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں کہ یہ ایسے کیسے اتنا امیر ہو گیا ہے یا یہ ایسا کیسے ہو گیا ہے۔ تو بغض رکھنے والے اگر ہم بغض رکھتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کون سی چال چل رہے ہیں، ٹیڑھی چال ہماری اچھی چال نہیں ہے۔ اگر ہم بغض رکھیں گے تو پھر ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے۔ ہاں جی، نشہ جو ہے یہ ایک ایسا سلسلہ کار ہے، نشے باز بھی خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوگی۔
نشے باز کو کوئی بھی اپنی بیٹی دینا پسند نہیں کرتا ہے. اگر سب سے پہلے کئی دفعہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں والد صاحب ہماری بچی کا رشتہ دیکھے تھے انہیں نشہ نہ کرتا, کیونکہ نشئی آدمی کی بیوی کبھی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتی. نشئی آدمی کی بیوی کبھی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتی, کیونکہ وہ ہر وقت نشہ کرتا ہے اور پھر گھر پر آ کر گالیاں روز کرتا ہے, بچوں کو مارتا پیٹتا ہے, محلے والوں کے ساتھ لڑائی کرتا ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اسی کی وجہ سے بائبل مقدس جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نشے باز بھی خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کون سی چال کر رہے ہیں, کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر بائبل مقدس میں بیان کر دیا ہے. ہم دیکھیں بائبل مقدس میں سے یہاں مجھے رکھنے کا واپس کام ہے. اس کا استشارہ کی کتاب اس کا 21 باب اس کی 18 آیت سے پڑھی. اگر کسی آدمی کا ضدی اور گردنکش بیٹا ہو, اگر کسی آدمی کا بیٹا کیا ہو, ضدی ہو, وہ اپنی بات پر ضد پر اڑ جاتا ہے اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, اپنے ماں باپ کی کوئی عزت نہیں کرتا, اپنے ماں باپ کو کوئی ترجیح نہیں دیتا, تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ کسی کا بیٹا اگر کسی آدمی کا ضدی اور گردنکش بیٹا ہو, جو اپنے باپ یا ماں کی بات جو اپنے ماں باپ کی بات نہ مانتا ہو, جو اپنے ماں باپ کی بات کو نہ مانتا ہو, ایسی اولاد سے تو پھر کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں تم نہ ہی جمتا تو چنگا ہے, ایک طرح سے بے اولاد نہیں تھے تو چنگا سی ہے, ایسا نہیں اولاد تو اسی بے اولاد چنگے تھے. اور ایسا ہی بائبل مقدس میں آگے پڑھیں گی, بات نہ مانتا ہو اور ان کی تنبیہ کرنے پر بھی ان کی نہ سنتا ہو. تنبیہ کرنے کا مطلب ہے وہ نصیحت کرتا ہے. ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کو کیا کرتا ہے, نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا یہ کام, کبھی ماں باپ نے بھی کبھی دیکھا ہے کہ میرا بیٹا غلط راستے پر چلے اور اس کو کہیں ٹھیک چل رہا ہے, وہ اس کو منع کرتا ہے, تب بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہیں کہ نہ سنتا ہو تو اس کے ماں باپ اسے پکڑ کر اور نکال کر اس کے شہر کے بزرگوں کے پاس اس جگہ کے پھاٹک پر لے جائیں, اس جگہ کے پھاٹک پر لے جائیں, اور وہ اس کے شہر کے لوگوں کے بزرگوں سے عرض کریں کہ یہ ہمارا بیٹا ضدی اور گردنکش ہے. اس نے کہا کہ اگر وہ آپ کی نہیں سنتا تو پھر آپ اپنے بزرگ کے شہری جو لوگ ہیں ان کے پاس اپنے اس بیٹے کو کیا کریں, لے جائیں, ان سے کہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری نہیں سنتا, یہ گردنکش ہے. اور وہ کیا کریں گے, یہ ہماری بات نہیں مانتا, اڑاؤ شرابی ہے, یہ جوا بھی کھیلتا ہے, اڑایا جاتا ہے پیسہ کس میں, جوے میں. یہ جوالیہ بھی ہے اور پھر شرابی بھی ہے. یہ بھی کیا ہے, اس کے اندر دونوں بات ہیں, یہ شرابی بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے, یہ جو جوالیہ ہے, جوا کھیلتا ہے, پیسہ اڑاتا ہے, برے کاموں میں یہ پیسہ اڑا لیتا ہے. لیکن ان کو بتائے کہ یہ ہمارا بیٹا کیا ہے, اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. جی, تب اس کے شہر کے سب لوگ اسے سنسار کریں. کیا کریں, اس کے سب شہر کے لوگ اسے کیا کرتے ہیں, سنسار کرتے ہیں مارتے پتھروں سے. ایسی اولاد کا نہ ہونا بہتر ہے کہ بے اولاد ہونا بہتر ہے, کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کی سنتا ہی نہیں ہے, اپنی ماں باپ کی بات کو مانتا ہی نہیں ہے, اور روپے پیسہ اجاڑتا ہے. اور جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کا بیٹا نشئی ہے تو اپنے ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو مارتا ہے, مجھے پیسے دو. کیوں, اس نے کیا کرنا ہے, نشہ کرنا ہے. نشے کے لیے وہ جو ہے سب کچھ
प्यार नहीं है, उसे अपने नशे से प्यार होता है, उसे अपने नशे से प्यार है। क्योंकि ऐसा ही इस शख्स के साथ था। उन्होंने कहा कि ये जो सारा सिलसिला कार है ये शख्स ठीक और दुरुस्त नहीं है और इसके साथ क्या करो, इसे क्या कर दो, संसार कर दो। क्योंकि वैसे भी इसने क्या करना है, शराब पीकर या आपको नशा कर कर जो है किसी कचरा कुंडी में पड़े में मरा हुआ पाया जाता है या किसी रोड के किसी किनारे पर पड़ा हुआ मरा हुआ पाया जाएगा, तो इससे बेहतर नहीं है कि हम उसे खुद अपने हाथ से मार कर दफन कर दें। हमें तो सली तो होगी ये हमारा हक है। और अगर ऐसा होना कि कहीं और जगह पर पड़ा हुआ पाया जाए तो कितनी शर्मिंदगी की बात होगी कि वहाँ की ये कहा जाए ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਤੇ प्यार दे चुक लो, यहाँ उसके शौहर उसकी बीवी को कहा जाए कि वो नशा करके वहाँ पड़ा हुआ है, ये उस बीवी के लिए या उस बच्चों के लिए इज्जत की बात है? इज्जत की बात है कि वो उसके लोग आकर बताएं कि वो वहाँ पर पड़ा हुआ है या वो कचरा कुंडी पर मरा हुआ पड़ा हुआ है। तो इसलिए उसने कहा यहाँ तो एक दिन रोना है। अगर नशे की बीवी रोज रोती है, रोज रोती है, क्योंकि जब वो नशा करके झगड़ा करता है तो नशे की बीवी का क्या हाल होगा, रोने लगेगी, वो रोज रोएगी, वो रोज रोती है। और इस सब मतलब मकसद ये है कि ऐसे बेटे को ऐसे आदमी को क्या कर दिया जाए, संसार कर दिया जाए। एक बंदे को तो मारा जाएगा, एक बंदा मरेगा, लेकिन आने वाली बाकी की नस्लें दुरुस्त होगी, बाकी को जो है दुरुस्त होगी। कि कहेंगे कि अगर इस शख्स के साथ ऐसा हुआ है तो फिर हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। अगर हमने भी नशा ना छोड़ा तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा कि हमें संसार कर दिया जाएगा। जब वो मर जाए, संसार करे कि वो मर जाए, क्योंकि वो उसका जिंदा रहना फजूल है, क्योंकि वो नशेई है और नशेई का जिंदा रहने का क्या मतलब, कोई है फायदा उसका? ऐसे नशेई आदमी का जिंदा रहना फजूल है। बाइबल में तो यही बयान करती है ताकि वो मर जाए। यूं तो ऐसी बुराई को अपने दरमियान से क्या करना, दूर करना। ये बुराई है। उसने कहा ऐसी बुराई को अपने दरमियान से क्या कर देना, दूर कर देना। ये ऐसी बुराई तुम्हारे दरमियान से दूर हो जाए, एक बंदा मरेगा ना, लेकिन बाकी के दुरुस्त हो जाएंगे, बाकी के क्या हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे। कि हमने अगर किया तो अगर इसके साथ ऐसा हुआ है तो फिर हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। मैं समझता हूँ ऐसा कानून ठीक था। अगर ऐसा कानून रहता ना तो ना कोई किसी का बच्चा शराबी बनता, ना कोई आड़ा होता, ना चर्सी बनता, ना कुछ बनता, यानी कोई भी उसके अंदर बुराई ना होती, क्योंकि उसको अपनी मौत का क्या होना था, फिक्र होना था कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे मार डाला जाएगा। बाइबल के तस्वीर है इस बुराई को अपने दरमियान से क्या करना, दूर करना। सब इस्राएली सुनकर क्या हो जाएंगे, सब इस्राएली सुनकर क्या हो जाएंगे कि फला आदमी के बदले आदमी को क्या कर दिया गया है, संसार कर दिया गया। तो पूरी इस्राएली कौम ही डर जाएगी, सारी कौम इस्राएल। बंदा कितने मारे हैं, एक बंदे मार के मरने से पूरी कौम बच जाए तो एक बंदे की कुर्बानी जायज है। एक बंदे की फिर इस तरह की कुर्बानी क्या है, जायज है, ताकि एक बंदे के मरने से अगर पूरी कौम बच जाती है तो फिर ऐसे बुराई को बाइबल में दस, लेकिन अपने दरमियान से क्या कर देना, दूर करना। ये बुराई है, अगर वैसा है तो ये बुराई कर रहा है तो ऐसे बंदे को दूर कर, इस बुराई को दूर कर दे ताकि दूसरे लोग उससे क्या हो जाए, डर जाए। आए फिर वही आ जाए गलतियों के खात्मे। हाँ जी, नाच रंग यानी फिल्म में गाने जो अगर हम देखते हैं तो फिर हमारी चाल ठीक है। हाँ जी, हमारी चाल ठीक है। अगर हम फिल्में देखते हैं, गाने देखते हैं तो फिर क्या है, हमारी चाल क्या है, टेढ़ी चाल है। हम टेढ़ी चाल चल रहे हैं, हम सीधी चाल नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हमारी चाल बाइबल के अंदर बयान करती है कि वो क्या है, टेढ़ी चाल है। जी और इनकी मानत इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ,
جیسا کہ بیشتر جیسا کہ بیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں خدا کی بادشاہی کے کیا نہ ہوں گے. دنیا میں بھی وہ شخص گندا نکلا کیونکہ اس کو ایسے شخص کو اچھا کہیں گے اور دوسرا آگے بھی جا کر خدا کی بادشاہی میں بھی داخل ہوگا. خدا کی بادشاہی میں بھی کیا نہیں ہوگا داخل. یہاں جو ہے لوگ ایسا کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں. ہم اگر نشہ کرتے ہیں یا اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو بڑا اچھا کرتے ہیں. فضل سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ کام جو ہے وہ بڑا اچھا ہے. اچھا نہیں ہے بھائیو. ہم اصل میں ان بھائیوں کو جو ہمارے معاشرے میں ہیں ان کو ہمارا کام ہے کہ ہم کیا لائیں, ان کو سامنے لائیں تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہمارے کام جو ہیں وہ ٹھیک اور درست نہیں ہیں. یہ ہمارے کام کیا ہیں, ٹیڑھے ہیں. ہمارے کام ٹیڑھے ہیں اور ہم اپنے آپ کو درست کر لیں, اپنے آپ کو درست کر لیں. کیونکہ اگر ہم ہمارے کام سیدھے نہیں ہوں گے تو ہم خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے. کیا ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے کیا کسی کو کہیں گے کہ یہ کام تو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ نہیں کریں گے. اب اس کو جو برائی کر رہا ہے اس کو اس کی برائی سے کیا کریں گے, روکنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ میں اس پلپٹ پر جب یہاں کھڑا ہوتا ہوں تو پھر میرا کام ہے کہ ہمارے اندر جو کمیاں کمزوریاں ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں تاکہ ہم ان کو دور کریں اور اپنی کلیسیا میں اپنے گھرانے کے لیے باعث برکت ٹھہرے. اگر ہمارے گھرانے کے اندر ایسا کام نہیں ہوگا, ہمارا کوئی بیٹا یا بیٹی ہمارے گھرانے میں سے کوئی ٹیڑھی چال نہیں چلتا ہوگا تو وہ گھرانہ کیا ہوگا, باعث برکت ہوگا, وہ باعث برکت ہوگا. لیکن اگر ہم ٹیڑھی چال چلیں گے تو پھر ٹیڑھی چال والے ہمیں پسند نہیں ہے تو خدا کو بھی پسند نہیں ہے. آج ہم نے اس بات کو دیکھا ہے کہ ہماری چالیں کیا ہیں. اب اس بات کو دیکھیں گے کہ ایک آخری بات کو دیکھیں گے کہ اگر ہم خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں چلتے تو پھر اللہ کی کتاب کو دیکھیں گے. آخری بات اللہ کی کتاب آخری کتاب ہے متی کی نیچے 7 ایک بار کے 7 تم اپنے باپ دادا کے ایام سے اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا. ان کو نہیں مانا, میرے کلام کو جو ہے وہ نہیں مانتے ہو اور ان کو نہیں مانا. ہاں جی, میری طرف رجوع ہو تو میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف تو رجوع میں میری طرف رجوع ہو. یعنی کہ ہم اگر خدا کی طرف رجوع لائیں گے تو خدا بھی کیا کرے گا, لکھا ہے کہ میں تمہاری طرف آؤں گا. اگر ہم خدا کی طرف آتے نہیں تو پھر بایا. ہاں جی, رب الفاظ فرماتا ہے رب الافلاق فرماتا ہے لیکن تم کہتے ہو تو لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں. ہم کس بات میں رجوع ہوں. خدا کی طرف آنے کے لیے پوچھتے ہیں ہم کس بات سے رجوع ہوں. جی آگے, کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ اور تم مجھ کو کیا ٹھگتے ہو. کوئی آدمی خدا کو ٹھگ سکتا ہے؟ کیوں نہیں ٹھگ سکتا. لیکن اگر خدا کہے تم کو ٹھگتے ہو تو پھر تو ماننا پڑے گا. پھر تو کیا کرنا پڑے گا, ماننا پڑے گا. پھر ماننا پڑے گا. خدا کہتا ہے تم مجھ کو کیا کرتے ہو, ٹھگتے ہو اور کہتے ہو اور کہتے ہو ہم کس بات میں تجھے ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا. ٹھگنے بھی اور کہتے ہیں کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا. ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں خدا کہتا ہے کہ اس بات سے مجھے ٹھگتے ہیں. جی دہلیکی اور ہدیہ میں دہلیکی اور ہدیے میں اگر ہم دہلیکی نہیں دیتے یعنی اپنی کمائی کا 10واں حصہ نہیں دیتے تو پھر اس کا مطلب ہم کیا ہے, ٹھگ ہیں اور ہماری چال کیا ہے, ٹیڑھی ہے. ہماری ٹھگ ہے اور ہماری چال ٹیڑھی ہے, ٹیڑھی چال چل رہے ہیں.
दया की और हदिये में क्या है फर्क है। मैं आपको बताता चलूं कि दया की होती है अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देते हैं तो हम दया की देते हैं। ये 3 तरह के दिए होते हैं। पहले एक तो होता है दया की, और इसकी जो है वो मुकर्रर है कि हमने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देना है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देना है। और हदिया जो है उसकी लिमिट नहीं है, वो 1 रुपया से लेकर हजारों करोड़ों रुपयों तक भी हो सकता है, क्योंकि वो हदिया है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक होती है शुक्रगुजारी। अगर मिसाल के तौर पर मैं अगर आपके घर पर आता हूँ तो आप जो भी कुछ देते हैं ये शुक्रगुजारी है, ये हदिये में नहीं आता, ये हदिये में नहीं आता, ये शुक्रगुजारी में आता है। ये क्या आता है? शुक्रगुजारी के आपने शुक्रगुजारी दी है। और बाइबल में सब बयान करती है दया और हदिये में। हाँ जी, बस तुम सब मलाऊन हुए। बस तुम सब क्या हो गए? मलाऊन हुए का मतलब लानती। क्या हो गए हैं? लानती हो गए हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो लानती हुए हैं। तो लानती जो है क्योंकि हमारी चाल टेढ़ी है। हमारी क्या चाल का है? टेढ़ी है। हम हदिया नहीं देते, हम दया की नहीं देते। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मकसद ये हुआ कि हमारी चाल क्या है, और हम भटक पा सकते हैं, रोते रहेंगे, कभी कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि हम खुदा को क्या करते हैं? ठगते हैं। और ठग आपकी आपको पसंद है? क्यों जी? ठग बंदा पसंद है आपको? तो खुदा को ठग पसंद हो? ठग खुदा को भी पसंद नहीं है। हाँ जी, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। उसने कहा तुमने नहीं बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा है। तमाम कौम ही ऐसा कर रही है, अकेले आप नहीं हो, सारी कौम का ही यही हाल है। इसलिए कि इन्होंने ये ऐसा नहीं करते हैं तो उसका मकसद है इन्होंने खुदा को क्या करा है? ठगा है। और ठग लोग खुदा के बादशाह में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी चाल क्या है? टेढ़ी चाल है जी। आगे पूरी दया की सफेद खाना में लाओ, पूरी दया की सहीला खाना में लाओ, ताकि मेरे घर में खुराक हो। यानी जितना रुपया हमारे घर में आता है उसका 10वां हिस्सा जो है अगर हम खुदा को देते हैं तो इसका मकसद है वो ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम टेढ़ी चाल चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? टेढ़ी चाल चल रहे हैं। टेढ़े आदमी को कभी खुदा बरकत नहीं देता। हाँ जी, और इसी से मेरा इम्तिहान करो। इसी से मेरा इम्तिहान करो। बाइबल में अंदर लिखा है कि खुदा ने कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा की क्या ना करना, आजमाइश ना करना। लेकिन यहाँ लिखा है आजमाइश कर, आजमाइश कर। हाँ जी, रब्बुल अल्फाज फरमाता है, रब्बुल अल्फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर, मैं तुम पर आसमान के दरीचों को, दरीचे के तह दर को, यानी छोटे दर में बड़े दर खोल दूंगा। क्या कर दूंगा? बड़े दर खोल दूंगा। अगर हमारी चाल सीधी होनी चाहिए, हमारी चाल क्या होनी चाहिए? सीधी चाल होगी तो फिर वो आसमान के दरीचे खोल देगा। आसमान के क्या खोल देगा? चाहते हैं कि आसमान के दरीचे खुल जाए तो फिर हम अपनी चाल को क्या कर ले? सीधी कर ले, दुरुस्त कर ले। हाँ जी, दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ, दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि कि नहीं यहाँ तक के तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। तुम्हारे पास उसके रखने के लिए जगह नहीं रहेगी, उसके रखने के लिए जगह ना रहेगी। क्योंकि खुदा कहे और खुदा अगर कहता है तो क्या वो ऐसा करता नहीं है? खुदा के सारे वादे जो है वो हक के साथ हैं। अगर हमारे किरदार, क्योंकि ये दौलत दुनिया के यही रह जाती है कि ले जाएंगे हम। सिकंदर आजम था, उसके वो पूरी दुनिया में उसने हुकूमत की, लेकिन जिसने मरने से पहले उसने एक वसीयत की। उसने कहा मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना जब मैं मरूं, ताकि दुनिया को पता चले कि इतनी दौलत का मालिक का आज दुनिया से क्या जा रहा है? खाली हाथ जा रहा है, कुछ भी ना हम लेकर आए हैं और ना ही लेकर जाना है। वो बलबीर सूफी बलबीर कहता है जेब जड़ा तू जुड़ा पाड़ा जेब नहीं हुई, और जेब नहीं होती। ये कफन के अंदर जेब है, उसके अंदर पैसे ला के ले जाए कि वहां पर कुछ भी नहीं हुआ तो हमारा बदन जो है कीड़ों ने खाना है। हाँ जी, आगे जी। और मैं तुम्हारी खातिर चिट्ठी को डांटूंगा, मैं तुम्हारी खातिर चिट्ठी को क्या करूंगा? डांटूंगा। और वो तुम्हारी जमीन के
اور ہماری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی. یعنی اگر ہمارا روپیہ پیسہ آ کر غلط جگہ چلا جاتا ہے یہ تو پھر اس کا مقصد ہے کہ ہم ٹیڑھی چال چل رہے ہیں. ہم کیا چل رہے ہیں؟ ٹیڑھی چال چل رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہمارے گھر پر نہیں بلکہ غلط جگہ پر جا رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری چال جو ہے وہ ٹیڑھی ہے, ٹھیک نہیں ہے. اس وجہ سے وہ ایسا ہوتا ہے. ہاں جی. اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی. وہ لکھا ہے ٹٹی کو تم دے دو کھانے ہیں زمین کے حاصل کو کیا نہ کرے, برباد نہ کرے. ہاں جی. اور تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا اور نہ تمہارے چڑھے گا. پاکستانوں کا پھل کچا نہ چڑھے گا. رب الفاظ فرماتا یعنی ہے ہمارے پاکستانوں کا پھل یہ پھل دو قسم کا ہوتا ہے. ایک اولاد کو بھی پیٹ کا پھل کہا گیا ہے. اولاد کو بھی پیٹ کا پھل کہا گیا ہے کہ لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کو خدا کی امید لگائے گا تو وہ بیچ میں بیمار نہیں ہو جائے گی. وہ بیمار نہیں ہوگی بلکہ اس کی اولاد پوری طور سے پوری ہوگی. اگر ایسا نہیں ہے, اگر وہ بیچ میں بیمار ہو جاتی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ اس خاندان کی اور جو ہے چال جو ہے وہ ٹیڑھی ہے تو خدا نے اس کے پیٹ کے پھل کو راستے میں جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. لیکن یہاں لکھا ہے نہ کچا پھل جڑے گا. یعنی کہ اگر پھل لگے گا تو وہ پورا پھل بنے گا, وہ کبھی راستے میں نہیں چڑھ جائے گا. جی. اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں اور سب قومیں تم کو کیا کہیں گی؟ مبارک کہیں گی. کیونکہ تم دل خوشا مملکہ ہوگے. تم دل خوشا مملکہ ہوں گے. رب الفاظ فرماتا رب ہے. الفاظ فرماتا ہے, یہ رب الفاظ فرماتا ہے. آج ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ ہم کہاں پر ٹیڑھے ہیں, ہماری چال کہاں پر ٹیڑھی ہے. اگر ابھی تک ہماری چال ٹیڑھی ہے تو آج سے ہم نے اپنی چال کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے جی؟ ٹھیک کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کرنا چاہیے. بات کاٹا ہی کیا بھائی تیرے چال کو درست کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ٹیڑھی چال کو ٹھیک کرنا ہے. ہماری چال اگر ٹیڑھی ہے تو اسے درست کریں گے. تو اگر درست کریں گے تو پھر ہم خدا کی بادشاہ میں بھی جائیں گے اور خدا ہمیں برکت بھی دے گا. اس لیے آج ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کہاں پر ٹیڑھے ہیں. ہم کہاں پر ٹیڑھے ہیں کیونکہ مجھے بھی آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں نہیں جانتا, لیکن ایک ہستی ہے جو سب کچھ جانتا ہے, وہ خدا ہے. وہ آپ کو جانتا ہے کیونکہ لکھا ہے یرمیہ کی کتاب میں خدا تیرے دل اور دماغ کو جانچتا ہوں کیونکہ اس نے دل اور دماغ کو جانچا ہے. ہمارے اندر کیا ہے, ہمارے دل میں کیا ہے. اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر برکت ہمیں نہیں مل سکتی کیونکہ ٹیڑھے چل رہے ہیں تو ٹیڑھوں کو برکت نہیں ملتی. لیکن اگر ایک اور آخری بات کو بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس میں خروج کی کتاب 25 باب 23 آیت میں لکھا ہے تو خداوند آپ نے خدا کی کیا کرنا تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر. اگر ہمارے روٹی اور پانی پر برکت نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیا نہیں کر رہے ہیں, عبادت نہیں کر رہے ہیں. ہم عبادت نہیں کرتے ہیں تو پھر ہماری چال کیا ہے؟ ٹیڑھی ہے کہ سیدھی ہے؟ ٹیڑھی چال والوں کو برکت دے گا. اس نے کہا تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور تیرے بھیک سے بیماری کو دور کر دے گا. تیرے بھیک سے بیماری کو دور کر دے گا. اور لکھا تیرے ملک میں نہ کسی کے اسقاط ہوگا. اسقاط کا مطلب جو ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ کسی عورت کو خدا امید لگاتا ہے اور 2-4 ماہ کے بعد وہ بیمار ہو جاتی ہے, اسے اسقاط کا مرض کہتے ہیں. یہ بائبل مقدس میں بیان کرتی ہے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہماری چال ٹیڑھی ہے. لکھا تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گی. نہ کوئی کیا رہے گی؟ بانجھ بھی نہیں رہے گی. یعنی یہ بے اولاد بھی نہیں رہے گی. کیا خدا کہتا ہے کہ بانجھ رہے گی؟ بانجھ رہنا جو ہے یہ برکت کا باعث نہیں بلکہ لعنت کا باعث ہے. اگر ایسا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. بائبل مقدس جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کوئی کیا ہے؟ نقص ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاملات ایسے ہیں. لیکن خدا تمہیں کہتا ہے کہ میں نہ تو باندھ رہے گی. پھر باندھ ہے تو پھر اس کا مقصد ہے ہماری چال کیا ہے؟ ٹیڑھی ہے, جس کی وجہ سے کہیں نہ کوئی نقص ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہماری برکت جو ہے رکی ہوئی ہے. اور پھر آگے لکھا ہے کہ میں تیری عمر پوری کروں گا.
मैं तेरी उम्र क्या करूंगा। खुदा नहीं चाहता कि कोई छोटी उम्र में मर जाए। खुदा को किसी के मरने से बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा को किसी के मरने से कुछ खुशी नहीं है। अगर कोई बंदा मर जाता है तो उससे खुदा को क्या फायदा है, वो है। अगर वो जिंदा रहता है तो उससे खुदा को नफा क्या है। ना हम खुदा को नफा दे सकते हैं और ना ही हम खुदा को नुकसान दे सकते हैं। ये दोनों स्रोतों में फायदा भी हमारा ही है और नुकसान भी हमारा ही है। तो इसलिए अगर हम घराने समेत पूरे घराने समेत इबादत नहीं करते हैं तो हमारे घराने की चाल क्या है, टेढ़ी है। हमारे पूरे घराने की चाल क्या है, टेढ़ी है। और टेढ़ी चाल वाले लोग बाबरकत नहीं हो सकते। टेढ़ी चाल वाले लोग बाबरकत नहीं हो सकते। इसलिए आज से हमने अपनी इस चाल को भी क्या करना है कि अगर हम पूरे तौर पर खुदावंद की इबादत नहीं करते अपने पूरे घराने के साथ है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना। क्योंकि खुदा घराने के साथ जो इबादत होती है उसकी इबादत उसका जो सिलसिला कार है कुछ और भी बरकत होती है। अगर हम अकेले का बरकत में इबादत करके चले जाते हैं तो उससे हमें बरकत नहीं मिलती, उससे हमें बरकत नहीं मिलती है। आज से हम इस बात को देखना है कि हम अपनी इस टेढ़ी चाल को क्या करना है, सीधा करना है कि नहीं करना। यदि ये बातें बाइबल मुकद्दस में ध्यान करती हैं, आज हमने इस बात को देखकर कि हमारी चाल कहाँ टेढ़ी है, इसको आज से बात हमने अपने चाल को दुरुस्त करना है ताकि हम खुदा के नजदीक खुदा की बात से अपने डाले पर ठहरे। खुदा ने इस कलाम को